آج ذوالقعدہ کی 26 تاریخ ہے۔ 4 دن کے بعد چاند ہونے پر ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا، اور ذی الحجہ کا مہینہ وہ مہینہ ہے جو انتہائی بابرکت اور فضیلت والا مہینہ کہلاتا ہے، چونکہ اس مہینے کے جو 10 دن ہے، شروع کے 10 دن وہ بہت ہی فضیلت والا ہے، اس اعتبار سے کہ اس مہینے کے 8 تاریخ سے حج کے ایام شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس مہینے کی 10 تاریخ کو قربانی جیسا عمل مسلمان پیش کرتے ہیں، قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور اس مہینے کے شروع کے 10 دن روزہ رکھنے کی فضیلت آئی ہے۔ حدیث کے اندر آیا ہے، حضور کا ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو انسان ذی الحجہ کے دنوں میں روزہ رکھے، اگر کوئی ایک روزہ رکھتا ہے تو اس کو 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، سورہ فجر کی آیت ہے، جس میں اسی 10 دنوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ نے اس 10 دن کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، اللہ نے فجر کی قسم کھائی ہے، اس کے بعد ولیال عشر، 10 دنوں کی 10 راتوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے، جہاں پر مفسرین نے خصوصاً علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ اس سے 2 مفہوم واضح ہوتے۔ ایک تو یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخری 10 دن کا تذکرہ اس کے اندر ہے، اور دوسرا مفہوم یہ بیان کیے ہیں کہ ذی الحجہ کا جو 10 دن ہے شروع کا، اس کا دن مراد ہے، اور رمضان کا آخری 10 مراد ہے۔ یعنی انسان ذی الحجہ کے دنوں میں 10 دنوں میں روزہ رکھنے کا اہتمام کرے، اور رمضان کے آخر 10 میں راتوں میں عبادت کا اہتمام کرے۔ بہرکیف یہ آنے والا مہینہ انتہائی بابرکت مہینہ ہے، اس میں ہمیں عبادت کی کثرت کرنی چاہیے، جتنا زیادہ ممکن ہو گناہوں سے بچتے ہوئے عبادت کی کثرت، عبادت کے اندر بڑھوتری کرنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ میں نے خطبے میں قرآن پاک کی جو آیت تلاوت کی ہے، اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اور ان کی کامیابی کا تذکرہ ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کے دوست۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو طرح طرح سے آزمائے، اور ہر آزمائش میں وہ کامیاب رہے۔ قرآن نے اس کی وضاحت کی ہے، قرآن میں جگہ جگہ ان کا تذکرہ آیا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلی جو آزمائش تھی ان کے لیے وہ یہ کہ وہ ایسے گھرانے میں، ایسے خاندان میں آنکھیں کھولے، ایسے خاندان میں پیدا ہوئے جو خاندان بت پرستی کا خاندان تھا، شرک و کفر کی دلدل تھی، اور ان کے والد آزر بت کو بنایا بھی کرتے تھے، اور بت کو بیچا بھی کرتے تھے، اور بت کی پرستش بھی کیا کرتے تھے۔ ایسے ماحول میں ابراہیم علیہ السلام آنکھیں کھولے ہیں۔ عام طور پر انسان جس ماحول میں پیدا ہوتا ہے اسی ماحول کو اختیار کرتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ جیسا کہ کوئی غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہوتا ہے تو وہ غیر مسلم ہی والا عمل کرتا ہے، اور اپنے ماں باپ کو دیکھ کر کے جیسا وہ کرتے وہ بھی کرتا ہے۔ کوئی یہودی گھرانے میں پیدا ہوتا ہے تو وہ یہودی ہی ہو جاتا ہے، اور اسی کے اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پہ چلتا ہے۔
تو یہ فطرت ہے، ایک عام بات ہے سماج میں، یوں ہی ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ جو جس گھرانے میں جس ماحول میں پیدا ہوتا ہے اس ماحول کے اثر کو قبول کرتا ہے، الا ماشاءاللہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غیروں کے گھرانے میں پیدا ہونے کے بعد جب ان کو ہوش آتا ہے، پڑھتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں یا مطالعہ کرتے ہیں تو انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ کون سا مذہب اچھا ہے، کس کو اختیار کرنا چاہیے اور کس کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ بہرکیف ابراہیم علیہ السلام جس گھرانے میں پیدا ہوئے وہ گھرانہ بت پرست بھی تھا، بت ساز بھی تھا اور بت فروش بھی تھا، یعنی بت بناتے بھی تھے، بت کو بیچتے بھی تھے اور بت کی پرستش بھی کیا کرتے تھے۔ جیسے جیسے وہ بڑے ہوئے اور اللہ نے انہیں عقل سلیم عطا کیا، سمجھداری عطا کی، تو وہ ایک اللہ یعنی توحید کی تلاش میں سوچنے لگے، غور کرنے لگے کہ آخر اس کائنات کا مالک کون ہے، کس نے اس کو پیدا کیا ہے، ہمارا خالق کون ہے، ہمارا رب کون ہے۔ یہ باتیں وہ سوچنے لگے، غور کرنے لگے۔ چونکہ اس زمانے میں نمرود بادشاہ تھا نینوا شہر کا، جو بہت بڑا ظالم بھی تھا اور اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ بھی کیا تھا اور لوگوں سے یہ کہتا تھا کہ تم میری پرستش کرو، میرے سامنے سجدہ کرو، میرے سامنے جھکو اور مجھے خدا مانو۔ یہاں تک یہ بات ملتی ہے کتابوں کے اندر کہ نینوا شہر کے اندر نمرود ان دروازوں کے سامنے اپنے مجسمے بنا کر کے لگوا دیا تھا جن دروازوں سے لوگ شہر میں داخل ہوتے تھے، اور پھر لوگوں کو اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ جیسے ہی دروازے کے اندر داخل ہوں وہ پہلے اس مجسمے کو یعنی نمرود کے مجسمے کو سجدہ کرے، اس کے بعد اندر آئے۔ یہاں تک بات ملتی ہے کہ اس زمانے میں ایک ایسا آلہ لگایا گیا تھا کہ اگر کوئی اس دروازے سے داخل ہوتا اور نمرود کے بنے ہوئے مجسمے کو سجدہ نہیں کرتا تو ایک بیل بج جاتی، گھنٹی بج جاتی، اس سے معلوم ہوتا کہ فلاں شخص سجدہ نہیں کیا ہے اور پولیس والے اس کو گرفتار کرتے، اس کو سزا دی جاتی تھی۔ تو اس زمانے میں شرک اتنا عام تھا، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پرستش ہوتی تھی، اللہ کو چھوڑ کر پتھروں سے اور مٹیوں سے بنے ہوئے مورتیوں کی پوجا ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان ماحول کو دیکھ کر کے اور ان حالات کو دیکھ کر فکر مند ہوئے اور غور کرنے لگے کہ ہمارا معبود کون ہے، ہمارا خالق کون ہے، ہم کس کی عبادت کریں۔ یہ لوگ تو اس کی عبادت کرتے ہیں جو ہر اعتبار سے کمزور ہیں، اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک موقع پر ان کی نظر تاروں پر پڑی، فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال ھذا ربی۔ ان کی نظر تاروں پر پڑی تو انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ میرا خدا ہو سکتا ہے، کہ تارے کے اندر تھوڑی سی اچھی روشنی تھی، ٹھنڈی روشنی تھی اور خوشنما معلوم ہو رہا تھا، تو انہوں نے سوچا کہ شاید یہ میرا خدا ہو سکتا ہو۔ اس کے بعد جب وہ تارا صبح ہوتے ہی غائب ہو گیا، ختم ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ خدا نہیں ہو سکتا ہے، ڈوبنے والی چیز، فنا ہونے والی چیز، ختم ہونے والی چیز خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس کا انکار کیا، یعنی تارے کے خدا ہونے کا انکار کیا۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال ھذا ربی فلما افل قال لئن لم يهدن فلما افل قال لا احب الآفلین، کہ فنا ہونے والی چیز، ختم ہونے والی چیز سے میں محبت نہیں کرتا، میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد پھر دوسرے دن یا کچھ دنوں کے بعد چاند پر نظر پڑی ان کی، فلما جنّا کیا ہے آیت، فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ چاند ہے اور بہت خوبصورت ہے اور روشنی اس کی تارے سے زیادہ ہے، تو سمجھے کہ شاید یہ میرا خدا ہو۔ پھر جب وہ بھی غائب ہو گیا، ڈوب گیا، تو کہا کہ نہیں، یہ ہمیں ہدایت دینے والی چیز نہیں ہے، اللہ نے ہم کو ہدایت نہیں دیا تو ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر
صبح کے وقت میں دیکھا کہ سورج پورے آب و تاب کے ساتھ نمودار ہوا، ظاہر ہوا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، یعنی سورج کو دیکھا کہ بہت بڑا ہے، کافی روشنی اس کے اندر ہے، تو گمان ہوا کہ شاید یہ میرا رب ہو، کہ چونکہ یہ سب سے بڑا ہے۔ چاند اور تارے کے مقابلے میں سورج کافی بڑا ہے، شاید یہ خدا ہو سکتا ہے، لیکن شام ہوتے ہوتے وہ بھی غروب ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی خدا نہیں، یعنی خدا وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی ذات ہے، وہ فنا نہیں ہوتی، غائب نہیں ہوتی، ڈوبنے والی چیز نہیں ہے۔ پھر انہوں نے دعا کی کہ اللہ ہمیں ہدایت دیجیے، سیدھا راستہ بتائیے۔ انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا، پوری مکمل آیت ہے کہ میں اپنا رخ کرتا ہوں اللہ کی طرف جس اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور میں دین حنیف پر ہوں۔ تو بہرکیف کہنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس کائنات میں وہ غور کرنے لگے اور سوچنے لگے کہ میرا معبود کون ہے، نہیں تو وہ چاہتے جس ماحول میں تھے اسی ماحول کے اختیار کر لیتے، لیکن اللہ نے آپ کو رشد و ہدایت عطا کی تھی۔ اسی کو اللہ نے دوسری آیت میں قرآن کے اندر بیان کیا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، کہ ہم نے ابراہیم کو رشد و ہدایت عطا کی تھی، حکمت عطا کی تھی، علم و دانائی عطا کی تھی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم ان کے بارے میں جانتے تھے، یعنی یہ نہیں کہ وہ اس راستے کو اختیار کر لیتے اور آباء و اجداد کے راستے پہ چلے جاتے، نہیں، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو رشد و ہدایت عطا کیا تھا، علم و حکمت عطا کیا تھا، اور وہ اس کی وجہ سے غور و فکر کر رہے تھے کہ ہمارا خدا کون ہے۔ بہرکیف اس کے بعد پوری تفصیل ہے قرآن پاک کے اندر کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر کے لوگوں سے بلکہ اپنے والد سے مخاطب ہوئے، کہا کہ ابا جان آپ جس کی پرستش کرتے ہیں یہ بت، یہ کیا چیز ہے؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یعنی آزر سے کہا کہ اے میرا ابا جان، اے آزر، آپ جس کی پرستش کر رہے ہیں، جس چیز کی پوجا کر رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بالکل واضح گمراہی میں ہیں، گمراہی والا کام کر رہے ہیں، آپ غلط کام کر رہے ہیں۔ والد کو سمجھایا اور اپنے قوم کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی اور سمجھاتے رہے، لیکن اس وقت پورے شہر کے لوگ کفر و شرک کے اندر مبتلا تھے۔ تنہا ابراہیم علیہ السلام وحدانیت کا اعلان کر رہے تھے، کفر و شرک کی برائی بیان کر رہے تھے، بتوں کی برائی بیان کر رہے تھے، لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ حتی الامکان انہوں نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن لوگ بات ماننے کو تیار نہیں تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تنہا ایک فرد تھے، لیکن پوری جماعت والا کام کر رہے تھے، کسی سے ڈرتے نہیں تھے، کسی کا خوف ان کے دل کے اندر نہیں تھا، اور وحدانیت کا اعلان کر رہے تھے۔ چنانچہ ایک موقع پر جب وہ لوگ یعنی مشرکین ایک جگہ پہ ایک خاص مقام پر اور خاص دن میں جا کر کے عیش و عشرت کیا کرتے تھے، میلہ لگاتے تھے، تو ان لوگوں نے کہا کہ ابراہیم آج ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، تم بھی ہمارے ساتھ چلو اور ہمارے ساتھ خوشیاں مناؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں، بیماری کا انہوں نے بہانہ کر دیا اور اس کے ساتھ نہیں گئے۔ اس زمانے میں ان لوگوں کا معمول تھا مشرکین کا کہ جب وہ اس میدان میں جہاں وہ کھیلتے کودتے تھے یا اپنے طور پر تہوار مناتے تھے، تو سب سے پہلے اپنے بت خانے میں جاتے تھے اور بتوں کو سجدہ کرتے تھے، اور اسی طریقے سے جب وہ وہاں سے واپس ہوتے تو سب سے پہلے بت خانے میں جاتے، اس کے بعد گھر چلے جاتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کو کہا کہ آپ جائیے، میری طبیعت ٹھیک نہیں، طبیعت ناساز ہے۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو یہ ایک کلہاڑا اپنے ہاتھ میں لیے اور وہاں بت خانے میں پہنچ گئے جہاں بڑے بڑے بت رکھے ہوئے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اس کی کمزوری، اس کے ضعف کو بتایا جائے، لوگوں کو سمجھایا جائے۔ چنانچہ جب وہ گئے
بت خانے کے اندر تو ان کے سامنے طرح طرح کے چڑھاوے چڑھے ہوئے تھے، طرح طرح کے کھانے رکھے ہوئے تھی، کھانے کی چیزیں رکھی ہوئی تھی، لیکن کوئی کھا نہیں رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اے بت تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ فقال الا تاکلون، تم کھاتے کیوں نہیں؟ ان سے سوال کیے، بات کر رہے ہیں بت سے، ان کو معلوم ہے کہ یہ بات نہیں کرتا، یہ جواب نہیں دے پائے گا، لیکن کئی مرتبہ کہا کہ تمہارے سامنے یہ کھانے رکھے ہوئے، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تو کوئی جواب نہیں آیا۔ تو پھر انہوں نے خود ہی کہا کہ کیا تم بات نہیں کرتے ہو، بات کرنا نہیں جانتے ہو، بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس طرح سے جھنجھوڑ کر کے اس کو بتوں کو مخاطب کیا۔ جب کوئی جواب نہیں آیا تو اس کے بعد انہوں نے اسی کلہاڑے سے چھوٹے چھوٹے بتوں کی درگت بنا دی۔ درگت کسی کا کان توڑ دیا، کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کا پیر توڑ دیا، اور اس بڑے کلہاڑے کو بڑے جو بت تھے اس پر رکھ دیا کندھے پہ۔ بڑے بت کو نہ توڑنے کی وجہ یہ تھی، ایسا نہیں کہ اس کو توڑتے تو ان کو کوئی نقصان ہو جاتا، کچھ پریشانی ہو جائے، ایسا نہیں، بتانا یہ تھا کہ جو بڑا ہے جس کو تم پوجتے ہیں وہ بھی اپنی حالت بتانے کے قابل نہیں، وہ بھی اپنی حفاظت کرنے کے قابل نہیں، وہ بھی نفع نقصان کا مالک نہیں، چنانچہ اس کے کندھے پر وہ کلہاڑی رکھ کر کے وہ اپنے گھر چلے گئے۔ جب یہ سارے کے سارے لوگ اپنے تہوار منا کر کے بت خانے میں لوٹے اور اپنے بتوں کی درگت کو دیکھا تو حیران ہوئے، پریشان ہوئے کہ آخر ایسا کس نے کر دیا ہمارے بتوں کے ساتھ، ایسا کس نے کر دیا؟ تو لوگوں نے آپس میں تذکرہ کیا اور کہنے لگا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہ ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، میں نے اس کو ہمیشہ بتوں کے خلاف بولتے ہوئے اور شرک و کفر کے خلاف بولتے ہوئے سنا ہے، دیکھا ہے، شاید وہی ایسا کیا ہوگا۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، تو لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو بلاؤ۔ قالوا فأتوا به على اعین الناس لعلهم يشهدون، اس کو بلاؤ، لوگوں کے سامنے اس کے سامنے کرو تاکہ لوگ اس کو دیکھ لیں کہ وہ نوجوان کون ہے اور ایسا کیوں کیا ہے، یہ تو بہت برا کیا ہمارے بتوں کے ساتھ۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، تنہا تھے، ان کا کوئی سپورٹر نہیں تھا، کوئی ان کا محافظ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ توحید پر قائم تھے اور ڈرتے نہیں تھے۔ ان کو لوگوں کے سامنے حاضر کیا گیا۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ بادشاہ کے دربار میں ان کو حاضر کیا گیا، نمرود کے پاس، نمرود بھی موجود تھا پورے شان و شوکت کے ساتھ، اور بتوں کو ماننے والے بھی موجود تھے، اور اس بت خانے کے پجاری بھی موجود تھے، اور شہر کی کثیر تعداد میں لوگ موجود تھے۔ اس کی موجودگی میں ان کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ ابراہیم تم نے ایسا کیا ہے؟ پوچھا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم تو نے ایسا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون، انہوں نے کہا کہ بلکہ یہ بڑے نے کیا ہے، قال بل فعله كبيرهم، یہ بڑے نے کیا ہوگا، پوچھ لو اسی سے۔ یہاں پر بھی وہ پیغام دے رہے تھے اس بات کی کہ بھائی جس کو تم خدا مانتے ہو وہ خدا کے لائق نہیں ہے، اس کے اندر بولنے کی طاقت نہیں ہے، سمجھنے کی طاقت نہیں ہے، نفع نقصان کی طاقت نہیں ہے، جب وہ بات بھی نہیں کر سکتا ہے، وہ کچھ بتا بھی نہیں سکتا ہے، اپنی حالت سے آپ کو آگاہ نہیں کر سکتا ہے، تو پھر اس کو کیوں پوچھتے ہو؟ تو کہا قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، یہ اگر بات کرتے ہیں تو اس سے پوچھ لیجئے۔ تو لوگ اپنے طرف متوجہ ہوئے اور رجوع کیا، اور اس کو شرمندگی ہوئی، یہ کہا کہ ابراہیم تم جانتے ہو کہ یہ تو بات کرتا نہیں۔ تو کہا کہ پھر کیوں ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو بات نہیں کرتا ہے، کیوں ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو نفع نقصان کا مالک نہیں؟ انہوں نے ایک توحید کا اعلان کیا، ایک اللہ کی عبادت کا پیغام دیا۔ تو اس موقع پر نمرود نے کہا کہ ابراہیم تمہارا خدا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا خدا وہ ہے جو لوگوں کو زندہ بھی کرتا ہے، موت بھی دیتا ہے، یعنی اللہ وہ ہے جو موت و حیات کا مالک ہے۔ تو اس نے کہا کہ موت و حیات کا مالک تو میں بھی ہوں۔ کہا کہ وہ کیسے؟
تو ایک انسان جس پر قتل واجب تھا اس کو بلایا، اس کو آزاد کر دیا، اور ایک بے گناہ کو بلایا، اس کو قتل کر دیا۔ کہا میں نے ایک کو زندگی دے دیا اور ایک کو میں نے موت دے دیا، قتل کر دیا، میں بھی موت و حیات کا مالک ہوں۔ تو وہ سمجھ گئے امام السلام کہ یہ موٹے ذہن کا ہے، اس کو بات ایسی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے۔ تو اب وہ نمرود حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ اگر تم واقعی خدا ہو تو اس سورج کو مشرق سے طلوع کر دو، مغرب سے نکال دو۔ تو مبہوت ہو گیا، پریشان ہو گیا، کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ چنانچہ اس کے بعد لوگوں نے اعلان کیا کہ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، کہ اس کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ قالوا حرقوه، جلا ڈالو اس کو، ابراہیم کو، وانصروا آلہتکم، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ یہ اعلان ہو گیا۔ اعلان ہونے کے بعد ابراہیم علیہ السلام گھبرائے نہیں، ڈرے نہیں، اطمینان سے رہے۔ چنانچہ ایک بڑی جگہ پہ، ایک بڑے کھلے میدان کے اندر آگ جلانے کی لکڑیوں کو جمع کیا گیا، اور لوگوں نے کثیر تعداد میں لکڑیوں کو جمع کیا، پھر اس میں آگ لگائی گئی۔ آگ لگانے کے بعد پھر اس میں ان کو کیسے ڈالا جائے، تو وہ بھی شیطان نے آ کر کے ان لوگوں کو بتایا کہ ایک منجیق بناؤ اور اس میں ڈال کر کے ان کو نچا کر کے اس میں ڈال دو۔ تو بہرکیف ان کو ڈالنے کی، آگ میں جلانے کی پوری پلاننگ کر لی گئی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا یقین پختہ تھا۔ وہ اللہ پر توکل رکھتے تھے، ان کو یقین تھا کہ یہ لوگ میرا کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اللہ کی ذات ہماری حفاظت کرے گی، اللہ ہمیں بچائے گا، اللہ ہمارا محافظ ہے۔ چنانچہ لوگوں نے ان کو اس بڑے سے آگ میں جلانے کے لیے ڈال دیا۔ بارش کے فرشتے ان کے پاس آئے، اور بھی کئی فرشتے آئے، ہواؤں کے فرشتے آئے کہ اس آگ کو بجھا ڈالیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ نے ہمیں آزمایا ہے، اللہ نے ہمیں آزمائش کے اندر مبتلا کیا ہے، تو وہی اللہ ہماری حفاظت بھی کرے گا، تمہاری ضرورت نہیں۔ فرشتوں سے کہا۔ چنانچہ اللہ کا حکم ہوا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ نے کہا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام پہ۔ باہر سے آگ جل رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام اندر آگ کے اندر ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا ایک بال بھی بیکا نہیں ہوا، ان کا ایک بال کے اندر آگ نے اپنا اثر نہیں دکھا سکا، اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ اب تو جل کر خاکستر ہو گئے، ختم ہو گئے۔ آگ ٹھنڈا ہونے کے بعد جب وہ باہر آتے ہیں تو خود بیان کرتے ہیں کہ آگ کے اندر اتنی راحت، اتنا سکون، اتنا آرام تھا کہ اتنی راحت، اتنا سکون زندگی میں کبھی میسر نہیں ہوئی۔ اللہ نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا، اور ٹھنڈا ہی نہیں کیا بلکہ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈا کیا۔ بہت زیادہ ٹھنڈا ہو جائے تو بھی تکلیف ہوتی ہے انسان کو۔ اللہ نے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پہ۔ یہاں تک ان کی ایک آزمائش تھی۔ مختصر انداز میں آگے چلتا ہوں۔ پھر دوسری آزمائش ان کی یہ تھی کہ اللہ نے انہیں ایک اولاد دیا تھا، ایک بیٹا دیا تھا۔ اللہ نے جب وہ بیٹا چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو اللہ نے کہا کہ اس کو میری راہ میں قربان کرو۔ چونکہ بقرعید کا موقع آ رہا ہے، قربانی کا موقع آ رہا، اس مناسبت سے کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ چنانچہ ایک موقع پر ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھے۔ خواب کیا دیکھے کہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے میں ذبح کر رہا ہے۔ قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب دیکھنے کے بعد ایک بات یاد رکھیے کہ انبیاء کرام کے جو خواب ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے خواب شیطانی خواب ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام جو خواب دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خواب میں حکم دیتے ہیں، اور ان کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام اس خواب پہ عمل کرتے ہیں۔ تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں ذبح کر رہا ہوں۔ ان کے بیٹے کا نام تھا اسماعیل علیہ السلام۔ جبکہ اللہ سے دعا کیے تھے، ان کی عمر کافی ہو گئی تھی، اللہ نے بڑھاپے میں ایک بیٹا عطا کیا تھا،
اور پھر وہ بیٹا جب چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو اس کے بعد اللہ کا حکم آتا ہے کہ ان کو میری راہ میں قربان کرو۔ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے، تو وہ خواب اپنے بیٹے سے بیان کر رہا ہے کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ باپ اپنے بیٹے سے رائے طلب کر رہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر بیٹا منع کر دیا تو وہ کرتے نہیں، ایسا نہیں، بلکہ بیٹا بھی فرمانبردار تھا، بیٹا بھی ایک نبی کا تھا اور پھر بعد میں نبی بننے والا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ابا حضور، اللہ نے جس کام کا حکم دیا وہ کر گزریے۔ یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان، جس کام کا آپ کو حکم دیا گیا اس کو کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ چنانچہ اسی ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو، جو ذی الحجہ کی 10 تاریخ آنے والی ہے، جس میں ہم سب بلکہ پوری دنیا کے مسلمان اللہ کی بارگاہ میں جانوروں کو قربان کرتے ہیں، اسی 10 تاریخ کو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر کے مینا چلے جاتے ہیں۔ راستے میں شیطان ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے، منع کرتا ہے کہ اے ابراہیم، کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی باپ نے اپنے بیٹے کو قتل کیا ہو، کسی باپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا ہو؟ اللہ نے تمہیں بڑھاپے میں بیٹا عطا کیا، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، رک جاؤ اس کام سے، ایسا مت کرو۔ تو ورغلانے کی، بہکانے کی کوشش کی، انہوں نے جگہ جگہ پر کنکریاں اٹھا کر شیطان کو مارتے رہے۔ وہ سمجھ گئے کہ شیطان ہے جو ہم کو بہکا رہا ہے۔ چنانچہ وہ مینا کے میدان پہنچ جاتے ہیں اور وہاں جانے کے بعد اپنے بیٹے کو لٹا کر کے ان کے گلے پر ذبح کرنے کے لیے چھری چلاتے ہیں، پوری طاقت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، لیکن وہ ذبح ہونے کو تیار نہیں، یعنی گلا ان کا کٹ نہیں رہا۔ چونکہ اللہ کا جو مقصد تھا وہ ان کو آزمانا تھا کہ بڑھاپے میں نے اولاد دی ان کو، تو اس اولاد سے محبت زیادہ ہے یا مجھ سے محبت زیادہ ہے؟ چنانچہ وہ چھری چلاتے رہے لیکن ان کا حلق کٹنے کو تیار نہیں۔ اچانک اللہ نے جنت سے ایک مینڈا بھیجا جو ان کی جگہ پہ قربان ہو گیا، اور اسی تاریخ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ پر جو صاحب استطاعت ہے، مالدار ہے، قربانی کو واجب قرار دیا۔ اللہ نے بشارت دی، خوشخبری دی کہ اے ابراہیم، تو نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، کہ اے ابراہیم، آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا ہے، ہم ایسے ہی بدلہ عطا کرتے ہیں نیکوکاروں کو۔ تو یہ سنت زندہ ہوئی ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کی وجہ سے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 10 ذی الحجہ کو 2 بکرے، یعنی 2 جانور قربان کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں، ایک اپنی طرف سے اور ایک امت کی طرف سے۔